بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ کے معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر قرآنی روحانی وظائف شیئر کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک خالی پیالہ سے آپ کو کنٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کریں گے کہ فلاں بارہ میں کوئی ویڈیو ہو، فلاں مرض کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو، فلاں مسئلہ کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو، تو ہمیں ایک لیڈ ملے گی اور ہم آپ کے لیے اس طرح کے وظائف لاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے وظائف سے فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ کمنٹ کا سیکشن ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو یوٹیوب کی فیملی ہے آپس میں بات چیت کر سکے اور ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ ہمارے ناظرین اس وقت کس پریشانی میں مبتلا ہیں اور کس حوالے سے وہ وظیفہ کے منتظر ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ انتہائی زبردست وظیفہ ہے۔ اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد زار و قطار رونے لگا، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ اور اللہ کے سامنے رونا کوئی عام رونا تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو انسان ہے، اس کے سامنے کوئی گڑ گڑائے، کوئی معافی مانگے تب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم تو ایک آنسو کے بدلے انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ نے وسیلہ بنایا، اتفاق سے وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہوا، وہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے اور اس شخص پر نظر پڑی تو اس کے ہاں گئے اور اسے معلوم کیا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں، کیوں اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کوئی گناہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور شخص نے عرض کی، حضرت کیا بتاؤں، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میں اپنے گھر بار زمین جائیداد اہل و عیال بیچ کر تمام کا تمام قرض والوں کو دے دوں تب بھی میرا قرض ختم نہ ہوگا، اور میں شریف آدمی ہوں، جب قرض والے میرے دروازے پر آتے ہیں تو میں شرم سے ڈوب جاتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، میں ان کو کیا جواب دوں۔ میری تو زندگی کا جو پہیہ ہے، معاشی پہیہ، سہولت والا پہیہ بالکل جام سا ہو گیا، شاید کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میرے زمینوں میں فصل صحیح سے نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، کاروبار صحیح نہیں چلتا۔ تو اللہ والے نے فرمایا بس یہی پریشانی ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، خزائن السماوات والارض، اور انہوں نے یہ دعا بتلائی کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو، خاص طور پر تہجد کے وقت 2 رکعت نماز کے بعد اس دعا کو لازم پڑھو۔ دعا سماعت فرمائیے۔ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امر یکون، اللہم اصعدنا فی دار وقض عنا الدین۔ یہ دعا ہے، یہ واقعہ میں نے اپنے حضرت سے سنا تھا، آج 9 برس ہو گئے، جس کو بھی بتلائی ہے یہ دعا، اللہ کے حکم سے اس کا قرض ختم ہو جاتا ہے، کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے، دکان کے لیے، کسی بھی طرح کے کاروبار کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بندش ہے تو آپ اپنی تسلی کے لیے، بندش جو ہے نا، سب سے بڑی بندش ہم نے اپنے اوپر جو کر رکھی ہے وہ نماز کی دوری ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے، نماز کو ترک کر دینا ہے، بلا وجہ نماز کو چھوڑ دینا ہے، کوئی عذر نہیں، نماز نہیں پڑھی، پرواہ نہیں، تو یہ بندش اصل ہوتی ہے۔ ہاں بندش بھی ہوتی ہے، خیر
آپ کو لگتا ہے آپ کی دکان پر کاروبار پر بندش ہے، اس کے لیے آپ 21 مرتبہ صبح شام جو دعا میں نے آپ کو اوپر بتلائی پڑھیں، بے حد فائدہ ہوگا۔ آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا، مثال کے طور پر آپ کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے، قرضہ دیا ہے یا کاروبار کا پیسہ نہیں دے رہا، تو آپ اس بندے کے تصور میں بیٹھ کر اس دعا کو کریں، بار بار پڑھیں، دن میں کوئی وقت نکالیں، اس 21 بار 41 بار جتنی توفیق ہو پڑھیں۔ اور جیسا کہ وہ شخص کہتا ہے، چند دنوں میں میری کایا پلٹ گئی، میری زمینوں نے ایسا فصل دینا شروع کیا اور میرے کاروبار کی ریل پیل اتنی بڑی، میرے تمام قرضے اتر گئے اور میں اس وقت کے عمرہ میں شامل ہو گیا اور لوگ مجھے رئیس کہنے لگے اور اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو جس ٹاپک پر ہے، ہر انسان آج اس ٹاپک کا متلاشی ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی ایسے طریقے سے مجھے رزق مل جائے اور میرے جو پریشانیاں ہیں، معاش کی پریشانی ہے، قرضوں کی پریشانی ہے، وہ حل ہو جائے۔ تو آپ کے سماعتوں کے حوالے جو میں نے یہ دعا کی ہے، اس دعا کی بڑی برکات ہیں۔ آپ ان کے الفاظ پر غور تو کریں، انشاءاللہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ خود بھی کریں اور اپنے ارد گرد جتنے بھی حضرات اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو لازمی بتائیں۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس یوٹیوب کی فیملی میں شامل ہو جائیں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات باقی، اور ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔